اعظم نے یہ کہا کہ ہم کہیں نہیں جا رہے، اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ اس ملک میں افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں تو ان کو ہم بتا دیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس محدود وقت ہے، ہم الیکشن کرانے کے لیے آئے ہیں اور اس میں ہم الیکشن کمیشن کی مدد کریں گے۔ اور جو بات ہو رہی تھی کہ کسی صدر نے نہیں کیا، فاروق لغاری نے کیا، بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ کو ٹاپل کیا، جن کو منتخب انہوں نے کرایا تھا، بہن بھائی تھے۔ نہیں بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ کیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں، بہن بھائی تھے اور آپس میں اختلافات ہوئے اور حکومت کو توڑا، یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ابھی آپ کو پتہ ہے آج چیف جسٹس صاحب نے ایک سو موٹو لیے بغیر ریٹن فیصلہ بھی کر دیا، زبانی کہا کہ خان صاحب کی مجھے حالت بتائی جائے اور پیر کو چیمبر میں رپورٹ پیش کی جائے، اٹارنی جنرل پیش کریں گے۔ مطلب مجھے بتائیں کہ جب خان صاحب واشنگٹن میں کھڑے ہو کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے کہتے تھے کہ میں نواز شریف کا اور ان کا اے سی اتاروں گا، اس وقت یہ سپریم کورٹ کہاں تھی کہ اس قیدی کی کیا حالت تھی؟ یہ قیدی ایک ہی ہے اس ملک میں جس کی تمام تر تواضع کے لیے یہ سارے بھاگیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جس ایک قیدی کی حالت اظہار پوچھ رہے ہیں، ساتھ کہہ دیتے کہ اٹک جیل کی ہی صرف دے دیں، باقی سب کی چھوڑ دیں۔ جیسے ہمارے ساتھی نواز شریف کی سزا پہ بہت بولتے تھے نا کہ جی 80,000 قیدیوں کی بھی حالت پوچھ لیں، تو صرف اٹک جیل کے قیدیوں کی حالت پہ ہی پوری رپورٹ لے لیتے تو پھر بھی بہت اچھی بات ہو جاتی۔ باقی پنجاب کے 32 ضلعوں کو چھوڑ دیں، 36 کو چھوڑ دیں، باقی پاکستان کے ضلعوں کو چھوڑ دیں کہ جی سپریم کورٹ، جیسے انہیں یاد آیا کہ نیب کا اگر میں نے فیصلہ نہ کیا تو بڑا بوجھ ہوگا، تو 54,000 کیسز کا بھی انہیں سوچنا چاہیے کہ جو آپ کے دور میں موجود رہے ہیں، تعداد بڑھ رہی ہے، آپ ان کے اوپر بھی فیصلہ کرتے کبھی۔ پھر آ جائیں آپ بنیادی سوال پہ الیکشن کمیشن پہ۔ دیکھیں میں نے تو کل آپ سے یہاں کہا تھا کہ خط کا جواب جائے گا، آپ کا اختیار نہیں ہے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں آئسولیشن میں آئین کو، قانون کو کسی ایک لفظ کے ساتھ نہیں پڑھنا۔ انہوں نے کہا 48(5) وہ اختیار ہے جب اسمبلی میں کوئی شخص وزیر اعظم نہ بن سکے اور اعتماد کا ووٹ نہ لے تو صدر اپنی ثوابدید پہ توڑیں گے تو تاریخ بھی دیں گے۔ یہاں وزیر اعظم نے توڑی ہے اسمبلی 58(2) کے تحت، وہاں پہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ کچھ عرصہ پہلے 28 جون سے پہلے یہ اختیار صدر پاکستان کے پاس تھا، اور انہیں صدر پاکستان کی نیت کا سب کو پتہ تھا۔ جیسے انہوں نے 8 منٹ میں اسمبلی توڑ دی، اسی طرح وہ 8 منٹ میں ڈیٹ بھی دیتے۔ آج ان کو شاید کچھ سمجھ آئی ہے کہ اب وہ لا منسٹری کے پاس گئے ہیں، حالانکہ ان کا خط بھی وزیر اعظم کی اپروول سے آنا چاہیے تھا۔ یہ پارلیمانی جمہوریت ہے، صدارتی امریکی نظام نہیں ہے جہاں پہ اس کے پاس ویٹو کی پاور ہوتی ہے۔ یہ تو یہی ہے کہ جس قانون پہ میں رائے نہ دوں تو وہ تو بنے گا ہی نہیں، پارلیمنٹ 5 سال بیٹھی رہے گی، ایسا نہیں ہوتا۔ ڈھکوسلوں پہ اور مفروضوں پہ بات ہو سکتی ہے کہ جی میرا یہ اختیار تیرا وہ اختیار، بالکل نہیں۔ صدر صاحب اپنی پارٹی کے ورکر اور کے طور پہ اور اپنے چیئرمین کو پلیز کرنے کے لیے، آئندہ کی سیاست کے لیے یہ سارا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے وہ 2 قوانین پہ کھیلنے کی کوشش کی، پھنس گئے ہیں، اب کرا لیں سو موٹو اس پہ، ہم تو کہتے ہیں فیصلہ کر دے سپریم کورٹ، آرمی ایکٹ پہ بھی، آفیشل سیکرٹ ایکٹ پہ بھی، مزہ آ جائے گا۔ اسی طرح صدر صاحب جو تاریخ دینا چاہتے ہیں وہ دے کے شوق پورا کر لیں۔ انہوں نے پہلے بھی تاریخ دی تھی اور انہوں نے بھی دی تھی، کیا الیکشن ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے۔ میں تو وہ بندہ ہوں جو کہہ رہا ہوں مسلسل کے مردم شماری کی ڈیٹ دے کے یہ جو اب تصویب آئیں گے نا ان 13 جماعتی اتحادوں میں سے کہ 90 دن میں الیکشن ہونے چاہیے، سب سے پہلے ان کو پکڑ کے سامنے لے آئیں کہ کیوں سائن کیے تھے وہاں پہ اتفاق رائے کے لیے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور سائن خود کر کے اور اب معاملات کو لیکن ظاہر ہے اب یہ بھی کوئی دانشمندانہ فیصلہ نہیں ہے کہ اگر جو ایک حلقہ بندیوں کی حد ہے وہاں تک ٹھیک ہے آپ، لیکن اس کے بعد کی جو خبریں ہیں یہ بڑی خوفناک ہیں کہ اس کے بعد بھی ڈیلے ہو سکتے ہیں۔ فیصل صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا الیکشن ڈیلے کی آڑ میں ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کو آزما رہے ہیں؟ یہ تو حلقہ بندیوں میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے نا، اعتراضات آئیں گے، اعتراضات پہ کوئی عدالت میں بھی جا سکتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں 1 سال لگ جائے حلقہ بندیوں کو صحیح کرتے کرتے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جو ہے نا بڑی ہیجانی کیفیت ہے، ادارے اداروں سے لڑ رہے ہیں، افراد سے لڑ رہے ہیں، اور اداروں کے اندر الگ پنجہ آزمائی ہو رہی ہے، چھوٹا بڑے۔ صحیح جی فیصل صاحب، جی بالکل آ رہی ہے آواز۔ وہ کیا بیت رہی ہے، اس پہ کیا گزر رہی ہے؟ آپ الیکشن کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں، لوگ اس ملک سے اتنے پریشان اور اتنے بدگمان ہو چکے ہیں کہ اس ملک میں رہنا نہیں چاہتے۔ اس وقت امریکن ایمبیسی سفارت خانے میں صورتحال یہ ہے کہ آپ ویزے کی درخواست دیں گے، پیسوں کے ساتھ پاسپورٹ جمع کرائیں گے، آپ کو انٹرویو کے لیے 1 سال 4 مہینے بعد کا ٹائم مل رہا ہے۔ یہ حال ہے اس وقت پاکستان کا۔ ہاں پتہ چلا آپ کو بھی 1 سال 4 مہینے بعد کا ٹائم مل رہا ہے۔ اس وقت اگر صورتحال
اچھا فیصل صاحب آپ کی نا دیکھیں آڈیو نا پرابلم سچ نہ بولے آواز ہی چلی گئی. ٹیکنیکل ایشو ہے جی، ٹیکنیکل ایشو ہے. میں آپ کی طرف پھر آتی ہوں. الیاس صاحب یہی سوال آپ سے، آپ کو کیا لگ رہا ہے کوئی یہ نگران سیٹ اپ طویل ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں جی ابھی جو صورتحال ہے اس میں تو جو خدشات سیاسی جماعتوں کی جانب سے آئے جا رہے ہیں اس میں تو وہ یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ اس کو پرلونگ کر سکتے ہیں. اس میں ٹائم جو ہے کہ حد بندیاں جو ہوں گی نئی مردم شماری کے تحت، اس کے بعد یہ ہے کہ الیکشن کے ڈیلے ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے وہ پہلے اپنے خدشات ظاہر کر رہے ہیں. حالانکہ جو بھی کیا ہے ان کو پتا تھا کہ صورتحال الیکشن کے جو ڈیٹ ہے ایک دفعہ اگر ایکسٹینڈ ہوتی ہے تو دوسری دفعہ بھی ہو سکتی ہے. اور یہی پنجاب کی جو صورتحال ہے ان کو پتا ہے کہ پنجاب میں تو وفاق میں بھی اسی طرح ہو سکتے ہیں الیکشن کے. لیکن یہ جو ہے مارچ تک تو ان کو صبر کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اگر دسمبر کے اینڈ میں اگر الیکشن کی تاریخ دے دی جاتی ہے تو اس کے بعد پھر مارچ تک انتظار تو ان کو کر لینا چاہیے تاکہ 90 دن پورے ہو جاتے ہیں اور اس میں الیکشن ہو جاتے ہیں. اصل جو صورتحال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صدر صاحب نے خط لکھ دیا، یہ کر دیا. اس میں عوام کو اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ صدر کے بھی ان کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ سے بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو نوٹس ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. عوام کا جو اصلی مقصد ہے کہ ان کے گھر جو ہے وہ چلنا چاہیے، ان کی اکانومی چلنی چاہیے. یہ تو عوام کا مسئلہ ہے نا، عوام کا مسئلہ ہے، عوام کی اکانومی جس پر وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے. تو عوام کی اس وقت سیاسی مسئلے کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، سیاسی نظام کو چلانے کی کوشش کری جا رہی ہے. وہ ایک جو ہے وہ نظام چل نہیں رہا. وہ گزشتہ 5 سال سے جو ہے آپس میں کھینچا تانی جو شروع ہوئی ہے اس کے حال یہ ہے کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ بڑی بری طرح شکار ہو گئی. آپ کے فیصلے ڈیلے ہوئے، آپ کے اکنامک جو تھے فیصلے IMF کے پاس جانا یا کوئی ایسے کرنے کے حالات یہ ہیں کہ ملک میں جو ہے ڈالر وہ سنبھلنا مشکل ہوا ہے. ہمیں ان چیزوں پر ترجیح دینی چاہیے کہ اگر عوام ہے تو پھر گورنمنٹ بنے گی، اگر عوام نہیں ہے تو پھر کیا کریں گے. مردم شماری جو ہوئی ہے اس کے مطابق ان کو عوام کو رہنے دیں، عوام کے حالات تنگ نہیں کرنے چاہیے. اگر الیکشن ہوتا ہے تو ہو جائے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فیصل صاحب کمپلیٹ کیجئے گا آپ اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پروگرام پر بھی ہے نا طبقہ اشرافیہ نے کنٹرول کر لیا. جب اس کے خلاف بات کی جائے تو آواز بند کر دیتے ہیں. جب ان کے خلاف بات کی جائے تو آواز بند کر دیتے ہیں. مزہ آیا. کسی کا تو کنٹرول ہوا. رکھو. اچھا بات دیکھیں یہ ہے کہ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو صورتحال افغانستان میں ہوئی تھی، لوگ جہازوں کے پروں پر بیٹھ کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے. اس وقت اگر پاکستان میں ویزے کھول دیے جائیں تو اس سے بدترین صورتحال جو ہے وہ پاکستان میں ہو جائے گی. اتنا لوگ جو ہے نا وہ اب جو ہے وہ عاجز آ چکے ہیں. لوگ اپنی پراپرٹیاں بیچ کے چاہ رہے ہیں کہ کسی یہ اگر ملک پر